السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا پہلے تو صرف گستاخ تھا، بدتمیز تھا، بد تہذیب تھا، زبان دراز تھا، اب غنڈہ گردی پر بھی اتر آیا ہے۔ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی انجینئر مرزا کی، جس کے اندر اس نے ایک طالب علم ہے، اس کا وہ چھچورا آدمی ہے، خود بھی تو طالب علم بھی ایسی چھچورے ہیں، نیچ قسم کے گھٹیا قسم کا آدمی ہے، تو گھٹیا قسم کے شاگرد بھی ہیں آگے سے، تو مسجد میں جا کے فتنہ لگانا۔ جب استاد ہی ایسا ہے تو شاگردوں سے بھی اسی طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ آدمی جس قسم کا ہے، اس کے لیے پھر اچھی زبان استعمال کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ پتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بلا شبہ یہ لوگ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن خبر نہیں رکھتے۔ تو یہ ان جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کے نام پر فساد لگاتے ہیں۔ دین حالانکہ فساد لگانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آمین بالجہر یا آمین بالسر، زور سے آمین کہنا یا پست آواز سے آمین کہنا، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، تو احناف کے نزدیک بلند آواز سے آمین کہنا رائج نہیں ہے۔ اب احناف کی مسجد ہے، وہاں جان بوجھ کر بلند آواز سے آمین کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سمپل از دیٹ نا، واٹس اے پوائنٹ؟ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں فساد کرتے ہو، پھر اوپر سے غنڈہ گردی کرتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنا چھچورا، نیچ اور بدبخت آدمی ہے، خبیث انسان ہے۔ ایسے الفاظ ہی کا مستحق ہے یہ، کہ جو دین کے نام پر آگ لگا رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ فساد کرو اپنے سننے والوں کو، جو اس کو مانتے بھی ہیں کہ لگاؤ، جاؤ مسجدوں میں فرقہ واریت کرو۔ ارے بدبخت انسان، تمہیں تو سن کر وہ یہ بات یاد آتی ہے کہ انگریز کے زمانے میں ایک مسجد میں مسلمانوں میں آپس میں اسی بات پر تکرار ہو گئی کہ آمین بالجہر تھی اور آمین بالسر تھی، کسی نے بلند آواز سے پڑھ دیا، کسی نے پست آواز سے پڑھا، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا، انگریز جج نے سنا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، ان ساروں کو اندر کر دو، ان ساروں کو اندر کر دو، ان ساروں کو سزا دو، کیونکہ یہ آمین بالسر اور آمین بالجہر پہ لڑ رہے ہیں کہ اسلام میں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، آمین بالسر بھی ہے اور آمین بالجہر بھی ہے، پر آمین بالشر نہیں ہے۔ انہوں نے آمین کو شر بنا لیا ہے۔ یہی حال اس انجینئر مرزا کا ہے کہ یہ شر و فساد لگا کر اپنی چورن بیچ رہا ہے، دکان چمکا رہا ہے، گھٹیا آدمی ہے بیسکلی، اور تو کچھ ہوتا نہیں اس کے پاس، صرف ایسی انتشار پھیلا کے یہ ویوز اکٹھے کرتا رہتا ہے، شور بہت کرتا ہے، بہت شور کرتا ہے، خالی برتن ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے۔ اللہ ہدایت دے اس کو بھی اور اس کے سننے والوں کو۔ وہ پتہ ہے نیچے آ کے انہوں نے یہاں پر بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی ہیں۔ ان کا کام ہے، یہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو شور تماشے لگانے کا شوق ہے، ویوز کو یہ حق گردانتے ہیں، جس کے زیادہ ویوز ہوں، زیادہ سننے والے ہوں، وہ بڑا آدمی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایسی گھٹیا سوچ پر کیا کہیں، تف ہے، تف۔ کس قسم کی سوچ اس کی بھی ہے اور اس کے ماننے والوں کی بھی ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے تو امام ابو حنیفہ کے مزار پر وہ اپنے طریقے پر رفع الیدین جو ہے نا، رفع الیدین، یہ ہاتھوں کو اٹھانا پہلی تکبیر اولیٰ کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آج آپ نے شافعی ہوتے ہوئے احناف کے طریقہ کار پر کیوں نماز ادا کی؟ کہا مجھے صاحب قبر سے حیا آ گئی کہ وہ بھی تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پیروکار ہے نا۔
تو بہرحال ائمہ جنہیں وقت امام مانا، جو کم ظرف لوگ ہیں بس انہی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے بھی اتنی حیا کی، لیکن اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انجینئر مرزا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے، جاہل، کہ اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ اس نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فساد کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی سے اندازہ کر لو، اگر اب بھی تمہاری آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہیں تو اللہ تمہیں ہدایت دے، اور بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ کہ خدا کے لیے اس آدمی کو پہچانو، اس نے دین کا لبادہ اوڑھ کے کھلواڑ مچایا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ بے شک یہ فسادی آدمی ہے، غنڈہ گردی پر بھی اتر آیا کہ ہم کال کریں گے۔ وہ تو ہوتا کون ہے یار؟ کیا اوقات ہے تیری؟ استغفر اللہ العظیم۔ لٹرلی جب میں نے اس کی وہ کلپ دیکھی نا، اتنا مجھے غصہ آیا جس کی کوئی حد نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گھٹیا آدمی ہے، that's all I have to say۔ اب بھی وقت ہے، اس سے بچو اور اس کے فتنے کو سمجھو اور اس سے راہ الگ کر لو، اپنی دنیا اور آخرت کو بچا لو۔ یہ فسادی آدمی ہے، یا تو یہ پلانٹڈ ہے یا یہ بیرونی ممالک جو ہیں یہ اس کو فنڈ کرتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن صحیح آدمی نہیں ہے یہ۔ آگے تمہاری مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔